احمد ایک غریب چرواہا تھا جو اپنی بیوی زلیخا اور بکریوں کے ساتھ پہاڑی گاؤں نور گڑھ میں رہتا تھا۔ سب لوگ اسے خاموش مزاج اور سیدھا انسان سمجھتے تھے۔ احمد کی ایک بکری نورا اس کے لیے اولاد جیسی تھی، بولنے کی حد تک وہ اس سے باتیں کرتا۔ ایک رات احمد کو خواب آیا جس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، تمہاری بکری کل ایک امانت لے کر آئے گی، اسے سنبھالنا۔ وہ تمہاری نہیں، لیکن تم پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ احمد چونک کر اٹھا، وہ خواب سچا تھا یا وہم؟ اگلی صبح پہاڑوں پر طوفانی بارش ہوئی۔ احمد کی بکریاں بکھر گئیں، وہ سب کو جمع کرتا رہا۔ دوپہر کو جب طوفان تھما تو نورا جھاڑیوں میں کچھ چاٹ رہی تھی۔ احمد قریب گیا اور دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جھاڑیوں میں ایک نوزائیدہ انسانی بچہ پڑا تھا جو بالکل زندہ تھا مگر آنکھیں بند تھیں۔ بچہ کسی چادر میں لپٹا ہوا تھا جس پر سنہری تاروں سے ایک نشان بنا ہوا تھا، ایک تاج اور نیچے حرف ایس۔ جب احمد بچے کو گھر لایا، زلیخا نے تو اسے خدا کی دین سمجھ کر اپنایا، مگر گاؤں والوں کو بات کھٹ کی۔ یہ کہاں سے آیا بچہ؟ کہیں چرواہا؟ کوئی گناہ تو نہیں چھپا رہا؟ بکری کی کوکھ سے نکلا یا چوری کیا کہیں سے؟ لوگوں نے احمد کو بد نصیب کہنا شروع کر دیا۔ بچوں کو اس کے گھر جانے سے روک دیا گیا۔ احمد نے لاکھ سمجھایا مگر بدنامی پھیلتی گئی۔ ایک دن احمد بچہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اندھے فقیر بابا کے پاس گیا۔ فقیر بابا نے بچہ چھوا اور فوراً کانپ گئے۔ یہ بچہ عام نہیں، اس کی پیشانی پر تقدیر لکھی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اندھے ہیں اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ پھر فقیر بابا نے کہا، تیرے خواب کا اشارہ سچ تھا مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ تجھے جلد ہی ایک عورت ملے گی جس کی آغوش میں اس بچے کی شناخت چھپی ہے۔ کچھ دن بعد قریبی ریاست کا قافلہ نور گڑھ کے قریب رکا۔ وہ ریاست سلطان آباد کی ملکہ سلطانہ بیگم کا قافلہ تھا جو کسی روحانی بزرگ سے ملنے جا رہی تھی۔ ملکہ سلطانہ کا چہرہ اداس تھا۔ اس نے کئی سال پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا، کسی سازش کے تحت محل سے چرایا گیا۔ جب احمد بچے کو لے کر بازار سے گزر رہا تھا، ملکہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ ایک دم سن ہو گئی۔ رکو، یہ بچہ، یہ چہرہ، یہ نشان۔ ملکہ نے بچے کی چادر دیکھی جس پر سنہری ایس کا نشان تھا، وہی نشان جو اس کے خاندان کی سلطنت کی نشانی تھی۔ بازار میں لوگ جمع ہو گئے۔ ملکہ سلطانہ بیگم نے بچے کو گود میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا وارث شہزادہ سلیمان، اسے میں نے برسوں دعا کر کے پایا تھا۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، محترمہ، یہ بچہ آپ کا ہو سکتا ہے مگر میرے دل کی دھڑکن بن چکا ہے۔ میں نے اسے طوفان میں موت سے بچایا۔ نورا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے سونپ دیا۔ ہم نے اسے محبت دی، ماں باپ بن کر پالا۔ ملکہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار چرواہے کی آنکھوں میں ایک بات کی جھلک دیکھی۔ قافلے کے درباریوں نے کہا، محل لے چلو، شاہی لباس پہنا دو، ولی عہد کا اعلان کرو۔ مگر بچہ جو اب تک خاموش تھا، احمد کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، گویا وہ اپنا باپ خود چن رہا ہو۔ ملکہ نے فقیر بابا کو بلوایا۔ وہ دربار میں آئے۔ ملکہ نے پوچھا، کیا یہی میرا بیٹا ہے؟ فقیر بابا مسکرائے، آنکھیں بند کیں اور کہا، بیٹا تمہارا ہے مگر روح احمد کی پرورش میں کھلی ہے۔ جو خون دیتا ہے وہ ماں باپ بنتا ہے اور جو محبت دیتا ہے وہ وارث۔ اب فیصلہ تخت کا نہیں، محبت کا ہوگا۔ ملکہ نے روتے ہوئے بچے کو احمد کے ہاتھ میں واپس دے دیا۔ احمد، تم صرف ایک چرواہے نہیں، تم ایک باپ ہو جو بادشاہوں سے بڑھ کر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اور زلیخا میرے محل میں رہو،
تاکہ شہزادہ دونوں محبتیں پا سکے، خون کی بھی اور خلوص کی بھی۔ جب احمد نورا اور بچے کے ساتھ گاؤں واپس آیا، وہی لوگ جو اس پر تہمت لگاتے تھے شرمندہ ہو گئے۔ وہ عورتیں جنہوں نے بچوں کو اس کے گھر سے روکا تھا، آج اپنے بچوں کے ساتھ اس سے دعا لینے آئیں۔ ایک بزرگ نے جھک کر کہا، ہم نے چروائے کو حقیر جانا، مگر وہ تو قسمت کا رکھوالا نکلا، ہمیں معاف کر دو۔ وقت گزرتا گیا۔ نورا اب بوڑھی ہو چکی تھی، مگر شہزادہ سلیمان اسے ماں کہہ کر بلاتا تھا۔ احمد اور زلیخا سلطانہ بیگم کے محل کے ایک باغ میں سادگی سے رہتے تھے۔ احمد نے بولنا پھر بھی نہیں سیکھا، مگر اس کی خاموشی اب دنیا کو سنائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی بادشاہی تخت پر نہیں، چروائے کے دل میں پروان چڑھتی ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور مزید معلوماتی داستانوں کا لطف اٹھائیے۔ شکریہ۔